میں نے پاکستان میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے منور حسن، وہ فتوے بہت دیتے ہیں. تو میں نے رات کو نکال کیا تو میں نے کہا مجھے فتویٰ چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو کافر ہے. میں نے کہا نہیں میں ملا عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کہنے لگے وہ بھی کافر ہے. میں نے کہا چھوڑیے پہلے پوری بات سن لیجیے. تو کہنے لگے اگر میں فتویٰ دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا وہی جو بیوہ کو دیا جاتا ہے 8واں حصہ. کہنے لگے اچھا فتویٰ کس کے خلاف چاہیے؟ میں نے کہا فتویٰ میں جو لوگوں کے خلاف چاہیے کہ جو کتابیں نہیں خریدتے. تو کہنے لگے وہ لوگ جو کتابیں نہیں خریدتے وہ کافر ہوتے ہیں. میرے ایسا کب بھیجو گے 8واں حصہ؟ تو کتابیں حضور خریدی جائیے ورنہ فتویٰ تو ہو ہی گیا. آج کی محفل کے صدر بہت ہی حد لذیذ شاعر ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اونچے لمبے ہیں. اور سچی بات ہے خواتین و حضرات، مجھے اپنے سے خوبصورت تو زیادہ لوگ اچھے نہیں لگتے. یہ شخص مترنم شاعر ہے اور چھا جانے والی شخصیت ہے. یہ میرا بہت پیارا دوست، آج کی محفل کے صدر جناب ڈاکٹر نور شاہ السلام. جناب طاہر حنفی صاحب اور منتظمین گرامی، ہمارے خالد خواجہ صاحب، جتنا ماحول میرے لیے بنا دیا گیا اور جو اعزاز مجھے دیا گیا یقیناً میں اس کا مستحق نہیں تھا. اور بہرحال بہت بہت شکریہ. اور میں بہت تیزی سے شروع کر دوں تاکہ ہمیں بھی کل آفس جانا ہے اور آپ لوگوں کو بھی جانا ہے. ابھی تک جو ماحول بنا بڑا خوبصورت تھا اور بڑی اچھی شاعری اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار ہوا. میں بس یہ کروں کہ چونکہ ابھی آپ کو جانا ہے تو آپ اچھے خیالات کے ساتھ جائیں تاکہ نیند اچھی آئے. میں کوئی ایسا شعر نہیں سناؤں کہ آپ کی نیند بھاگ جائے یا کوئی مایوسی ہو. اس لیے کہ وہ ایک تھا کہ ایک کپل تھے بڑے اچھے شوہر اور میاں بیوی. تو بیوی نے پوچھا میاں سے کہ میں تمہارے خواب میں آتی ہوں؟ تو میاں بولے نہیں. بولے کبھی نہیں آتی؟ بولے نہیں. کیوں؟ بولے رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تو اچھے خیالات کے ساتھ جائیں، خوش ہو کے جائیں. تو میں تھوڑا سا مثبت خیالات میں یقین رکھتا ہوں. میری شاعری میں بھی وہی ایک شعر سے میں شروع کرتا ہوں کہ انہی کانٹوں کے دامن میں حسین کلیاں بھی کھلتی ہیں. انہی کانٹوں کے دامن میں حسین کلیاں بھی کھلتی ہیں کہ منفیات میں ہوتے ہیں کچھ مثبت کے پہلو بھی. کہ منفیات میں ہوتے ہیں کچھ مثبت کے پہلو بھی. یہ میں نے شعر کہیں پڑھا تو ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کوئی اتنے برے لوگ ہوتے ہیں، اتنے بدماش ہوتے ہیں، میں کیا ان کے بارے میں پازیٹیو سوچوں. میں نے کہا کہ دیکھیے سب سے بڑا نیگیٹو آسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والدین کی وفا. اس سے بڑا صدمہ زندگی کا، اس سے بڑا منفی پہلو اور کوئی نہیں ہوتا ہے. میں اپنی ایک نظم ضرب اللہ کا ایک چھوٹا سا حصہ سناؤں گا کہ اس میں بھی میں نے اپنے والدین کی وفات کا ذکر کیا ہے اور اس میں مثبت پہلو بھی دیکھا ہے. اور میں وہی دیکھتا ہوں، میں منفی نہیں دیکھتا ہوں. اس لیے کہ وہ تو ہونا تھا، ہو گیا، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. میرے ساتھ کوئی نئی چیز تو ہوئی نہیں. میں نے کہا ہے میں حصہ تھوڑا سناتا ہوں اس لیے کہ مختصر رہنا ہے کہ راہبر راہنما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ. راہبر راہنما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ. میرے پڑھنے کو دیا روز جلاتا وہ ہاتھ. میری تقدیر کی تنویر جگاتا وہ ہاتھ. میرے ہاتھوں کو دعاؤں کو اٹھاتا وہ ہاتھ. رات دن شام و سحر ایک ہی دھن ایک فکر، ہڈیاں بیچ کے خرچوں کو جٹاتا وہ ہاتھ. ہاتھ جو اب نہ میرے ہاتھ کبھی آئے گا. وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزرتا ہے. یہاں تک منفی ہے جو ہر آدمی سوچتا ہے. اب اس کے بعد نظم کا حصہ سنیے، تھوڑا سا حصہ سناؤں گا چند مصرے. اس کے بعد کہا ہے کہ مانا وہ ہاتھ نہیں، ان کے وہ احکام تو ہیں. مانا وہ ہاتھ نہیں،
ان کے وہ احکام تو ہیں، ان ہواؤں میں لرزتے ہوئے پیغام تو ہیں، مانا میں خانہ نہیں، ساقی دیوانہ نہیں، تشنگی دل کی بجھانے کو مگر جام تو ہیں بہت کام ابھی، کام تو ہے، ان ہنسی خوابوں کی تعبیر ابھی باقی ہے، دل پہ لکھی ہوئی تحریر ابھی باقی ہے۔ اب میں آپ کو غزل کا وہ حصہ سنا دوں جو ابھی میں نے نہیں سنایا تھا۔ ابھی جو مشاعرہ گزرا اس میں کچھ اشعار میں نے نہیں سنائے، وہ شاید اسی کے لیے رکھا تھا، میں صرف ان شعروں کو پڑھ دوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 4 مصرے اور سن لیجیے کہ جو بہاتے ہیں لہو اپنا پسینے کی طرح، دیکھیے ان لوگوں کا ذکر ہے جو عموماً شاعری میں کھو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو بہاتے ہیں لہو اپنا پسینے کی طرح، اس جہاں کو وہ سجاتے ہیں نگینے کی طرح، اور عرصہ عمر جو گنیے تو فقط یہ گنیے، عرصہ عمر جو گنیے تو فقط یہ گنیے، کون کتنا ہے جیا جینے کو جینے کی طرح۔ اب آپ غزل کے موڈ میں آگے تو غزل سنیے۔ کہا ہے کہ تاروں بھری فضا کا کوئی فائدہ نہیں، تاروں بھری فضا کا، تاروں بھری فضا کا کوئی فائدہ نہیں، مانگی ہوئی ضیا کا کوئی فائدہ نہیں، مانگی ہوئی ضیا کا۔ اور یہ شعر سنیے جو نیا ہے آپ کے لیے کہ اوروں کے واسطے بھی جو مانگی گئی نہ ہو، ایسی کسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی کسی دعا کا۔ اور ایک آیت کریمہ کو اس شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے میں نے، آپ سمجھ جائیں گے کہ جس فائدے کی دھن میں ہے سرگردہ ہر بشر، جس فائدے کی دھن میں ہے سرگردہ بشر، اس فائدہ نما کا کوئی فائدہ نہیں، اس فائدہ نما کا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ شعر و ادب صحافت و ایمان شعر و ادب صحافت و ایمان ہے مرغ صبح، اور مرغ بے نوا کا کوئی فائدہ نہیں، اور مرغ بے نوا کا۔ اور آخری شعر کہ میں مبتلا عشق ہوں، میرا علاج عشق، میں مبتلا
خواتین و حضرات، یہ تھی آپ کی ساری خبر. بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.